السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، آج کے درس میں ہم بصرہ سے سجستان و مکران اور خراسان کی فتوحات کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ سجستان کی فتح۔ راجح قول کے مطابق سجستان ربیع بن زیاد بن انس کے ہاتھوں 30 ہجری میں فتح ہوا۔ ربیع بن زیاد نے پہلے مہرج فتح کیا، اس کے بعد ورستان، حیصون اور ہند مند فتح کرتے ہوئے وادی توخ پار کر کے روشت پر حملہ آور ہوئے اور اہل شہر کو شکست دے دی۔ مکران کی فتح۔ مکران ان دنوں ریاست سندھ میں شمار ہوتا تھا۔ حکم بن عمرو تغلبی نے مکران کی طرف پیش قدمی کی۔ مہاراجہ سندھ کے بھیجے ہوئے لشکر سے ان کا ٹکراؤ ہوا اور انہوں نے ہنود سندھ کو شکست فاش دی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ان کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فتح خراسان۔ خراسان کی فتح پر احنف بن قیس مامور ہوئے تھے۔ اس کی فتح بڑی اہمیت رکھتی تھی کیونکہ یہ شکست خوردہ یزدگرد شاہ کا آخری پناہ تھا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ مسلمانوں نے یزدگرد شاہ کو شکست دیا تھا۔ یزدگرد شاہ اب مرو میں مقیم تھا، جو اس کی مملکت کی آخری حدود میں واقع تھا۔ اس پر مسلمانوں کے قبضے کا مطلب یہ تھا کہ ساسانی سلطنت کے بچاؤ کی آخری جنگ تھی۔ 21 ہجری میں مہرجان قزق اصفہان پر فتح حاصل کی۔ اصفہان ایران کا تاریخی شہر تھا۔ اصفہان ایران کا تاریخی شہر تھا۔ حجاج بن یوسف نے ایک شخص کو اصفہان کا والی بناتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اس شہر کا والی بنایا ہے جس کے پتھر سرما ہیں، جس کی مکھیاں شہد کی ہیں اور جس کی گھاس زعفران ہے۔ پھر احنف بن قیس نے مرو شاہ جان کی طرف بڑھے جہاں یزدگرد شاہ قیام پذیر تھا۔ راستے میں احنف بن قیس کو اور کمک مل گئی اور مرو پر حملہ کیا اور یزدگرد شاہ کو پھر شکست دے دی۔ یزدگرد شاہ پھر مسلمانوں سے شکست کھا کر بلخ کی طرف فرار ہو گیا اور مرو پر احنف قابض ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے یزدگرد شاہ کا تعاقب کیا۔ یزدگرد بچ کر دریائے جیحون کے پار چلا گیا۔ وہاں جا کر ترکوں سے مدد مانگی اور کثیر تعداد میں لشکر لے کر پھر بلخ پہنچ گیا۔ چنانچہ یزدگرد اور ترکوں نے آگے بڑھ کر مرو پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد یزدگرد مرو شاہ جان پہنچا تاکہ وہاں سے اپنا خزانہ حاصل کرے، اپنی کھوئی شکست کو فتح میں بدل دے۔ اس نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ مرو شاہ جان کا محاصرہ کر لیا۔ مکران ہی میں باہمی اختلاف پیدا ہوا۔ اس دوران میں احنف بن قیس دوبارہ مرو سے آن پہنچے تو خاموشی سے وہ یزدگرد فرار ہو کر چلا گیا۔ بقیہ ایرانیوں نے احنف بن قیس سے صلح کر لی اور وہ امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی مزید فتوحات۔ اس کے لیے 2 لشکر آذربائیجان روانہ کیے گئے۔ ایک فوج بکیر بن عبداللہ کی قیادت میں، دوسرا لشکر کی قیادت عتبہ کے ہاتھ میں آئی۔ بکیر نے شمال کی طرف پیش قدمی کی حتیٰ کہ موخان فتح کرتے ہوئے الباب جا پہنچے۔ دوسرے لشکر کے ساتھ ان لوگوں نے جزیہ اور اخراج پر صلح کر لی۔ فتوحات آرمینیا اور آذربائیجان کی پہلی لہر یعنی پہلی ان کی جنگی یہ تھی، اور دوسری لہر یعنی دوسری جنگی مہمات اس وقت شروع ہوئی جب معاویہ بن ابی سفیان شام کے والی بنے اور انہوں نے حبیب بن مسلمہ کو
دوسری بار آذربائیجان کی طرف بھیجا اور وہ اپنے ساتھ 60 تا 8000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہاں رومیوں نے کثیر لشکر جمع کر رکھا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے شدید لڑائی ہوئی جس میں رومی سپہ سالار مارا گیا۔ مسلمانوں نے ان تمام شہروں پر غلبہ پا لیا اور حبیب بن مسلمہ نے انہیں یہ امان لکھ کر دیا۔ حبیب بن مسلمہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، ان رومیوں کو یہ امن نامہ لکھ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب بن مسلمہ نے یہ امان نامہ دوبیل کے مسیحیوں اور مجوسیوں اور یہودیوں کو لکھ دیا ہے۔ میں تم سب کو امان دیتا ہوں، تم سب امن میں ہو، اور ہم بھی عہد کی پابندی لازم کرتے ہیں جب تک کہ تم وفادار رہو اور جزیہ دیتے رہو۔ اللہ گواہ ہے اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر آرمینیا کی حدود میں پہنچا تو 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں تیسرے جیش کی تعداد 3000 کی تھی۔ یہ دیکھ کر رومی سپہ سالار نے جیل سے قیدی رہا کر دیے اور اپنا لشکر لے کر اور ان قیدیوں کو ملا لے کر مسلمانوں پر ایسا شدید حملہ کیا کہ تھوڑے ہی مسلمان بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور باقی سب کے سب شہادت پا گئے۔ اور 35 ہجری میں سردیاں جب ختم ہوئی تو مسلمانوں نے پھر آرمینیا کی طرف پیش قدمی کی اور ان سے جنگ کی۔ بالآخر مسلمان رومیوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے رومی عیسائیوں کو بحیرہ کریمہ تک پیچھے ڈھکیل دیا اور کثیر مال غنیمت اور بڑی تعداد میں رومی قیدیوں کے ہمراہ لوٹے، اور اس کمر توڑ شکست کے بعد قیصر نے مسلمانوں سے ٹکرانے کی کبھی کوشش نہ کی۔ حضرت معاویہ نے اہل آرمینیا سے صلح نامہ طے کرنے کے لیے ایک وفد ان کے پاس بھیجا۔ اس سے پہلے ایرانیوں یا رومیوں نے ان سے کبھی اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ شام و فلسطین کی فتح۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہرقل کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ پھر اگر تم نے حق سے منہ موڑا تو ان کاشتکاروں عیسائیوں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ فتح شام کا آغاز۔ جیسا کہ پہلے درس میں سنا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف 4 جیش روانہ کیے، جس کے لیے طے کر دیا کہ وہ کس سمت میں حملہ آور ہوں گے، اور ان کے لیے الگ الگ امیر بھی مقرر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ یزید بن ابی سفیان دمشق پر، شرجیل بن حسنہ اردن پر، ابو عبیدہ بن جراح حمص پر، عمرو بن عاص فلسطین پر لشکر کشی کریں گے۔ ہر جیش اس علاقے کی فتح کی تکمیل کرے۔ فتح شام میں کچھ رکاوٹیں بھی پیش آئیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو جو عراق جانے والے لشکر کے سالار تھے، یہ ہدایت دی کہ وہاں سے آدھا لشکر لے کر شام روانہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ فتوحات شام کی کارروائیوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیں۔ غزوہ موتا۔ 3000 مسلمان 2 لاکھ کے مقابلے میں، یعنی مسلمانوں کی فوج کی تعداد 3000، صرف 3000، اور کافر دشمنوں کی تعداد 2 لاکھ کے مقابلے میں۔ شرحبیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر کو قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصاص لینے کے لیے 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ یہ لشکر جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ہرقل 2 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا ہے۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، جہاں تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ پیش آیا۔ صرف 3000 جانباز سپاہی 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے۔
رومی لشکر دن بھر حملہ کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا، یعنی ان کے بہادر مارے جاتے، لیکن اس مختصر سے سپاہیوں کو پسپا کرنے ہرانے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا عالم پہلے حضرت زید بن حارثہ نے لیا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور شہادت پا گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے عالم سنبھالا اور خوب جنگ کی اور اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور دشمن پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر انہوں نے باقی بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آسمانی فضا میں لہرایا یہاں تک کہ وہ بھی شہادت پا گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ لیا اور آگے بڑھے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے علم سنبھالا، یعنی مسلمانوں کا جھنڈا سنبھالا اور لڑتے ہوئے اسلامی لشکر کو بحفاظت پیچھے لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق خالد بن ولید نے صحرائے شام اپنے لشکر کو شام کی طرف لے گئے۔ ان سب کی توجہ شہر دمشق کے محاصرے اور اسے فتح کرنے پر مرکوز ہو گئی، جو شام کا دارالحکومت تھا۔ دمشق کے ارد گرد ایک مضبوط فسیل نے اسے ایک مضبوط قلعے کی شکل دے رکھی تھی۔ فسیل کے گرد ایک خندق تھی جو پانی سے بھری رہتی تھی۔ قیصر ہرقل نے ایرانیوں کے ساتھ اپنے سابقہ جنگوں میں ایک سبق سیکھا تھا جو یہ تھا۔ خسرو پرویز نے اپنی فوج سے تمام علاقہ رومیوں سے چھین لیے تھے۔ خسرو پرویز ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی افواج سے تمام علاقے رومیوں سے چھین لیے تھے۔ پھر اپنا لشکر قسطنطنیہ کے فسیل کے سامنے لے گیا اور اسے بھی فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ رومیوں کی صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی۔ تب ہرقل نے اپنے آپ کو عاجز اور محصور پا کر ایک عجیب چال چلی، جس میں کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ اسے جتنی بھی فوج میسر آ سکی وہ اس نے تیار کی اور ایرانیوں کے عظیم لشکر قسطنطنیہ کی فسیل کے سامنے چھوڑا اور اپنی فوج آرمینیا کے ساحل پر لے جا اتاری، اور خسرو پرویز کی غیر موجودگی میں ہرقل نے دارالحکومت مدائن پر دھاوا بول دیا۔ اس کے اس اچانک حملے نے ایرانیوں کو پریشان کر دیا اور میدان جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ قیصر نے خسرو کے محلات پر قبضہ کر لیا۔ یوں کسریٰ خسرو کا جاہ و جلال زمین بوس ہو گیا۔ شروع میں ایرانیوں کو رومیوں پر جو غلبہ حاصل ہوا تھا اس کے بارے میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں ایرانیوں کی فتح یابی کا ذکر ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی عنقریب غالب آ جائیں گے۔ اس قرآن کی پیشنگوئی کے تحت رومیوں نے غلبہ پا لیا۔ اس جنگی تجربے سے ہرقل کو سبق حاصل ہوا تھا کہ دشمن سے آمنے سامنے ٹکر لینے کے بجائے دشمن کے عقب پر اور اگر ممکن ہو تو اس کے مرکز پر حملہ کیا جائے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔